السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امی دربار فقیر تعلق دربار شریف ایشن অনেক খুশি হয়েছি। বিশেষ করে আল্লামা উস্তাজ و علامہ رفیق الدین صدیقی صاحب বিশেষ করে شہزادہ غوث المحققین حضرت الحاج علامہ مولانا محمد اشرف العالم القادری نقیب الاشراف ومتولی الاوقاف سجادہ نشین چاٹگام فقیر تعلق دربار شریف دیکھا کوری امی دھنو، بہت خوشی ہو رہی ہے فقیر تعلق دربار شریف میں آ کر۔ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس دربار کے بزرگوں کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ چاٹگام کی دھرتی ہے، یہ اولیاء کی دھرتی ہے، یہ بزرگوں کی دھرتی ہے۔ یہاں سے فیضان پورے سب کنٹیننٹ، پورے بھارت میں جاری و ساری ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے نوقبا، نوجبا نے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا ہے، اور آج شہر میں خطابت کے فن کو دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنے خالی دامن کو مرادوں سے بھرنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چاٹگام کے مسلمانوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا تعلق ایسی دھرتی سے ہے جو دھرتی حضرت شاہ امانت کی دھرتی ہے، جو دھرتی حضرت بازید بستامی کی دھرتی ہے، بڑے بڑے اولیاء قطب ابدال کی دھرتی ہے۔ قبل اس کے کہ میں سجادہ نشین الحاج حضرت علامہ مولانا پیر اشرف العالم القادری کا شکریہ ادا کروں، میں بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت پیر علامہ اشرف العالم قادری کے ذریعے ان کے خاندان کا جو فیضان ہے وہ نہ صرف بنگلہ دیش میں
بلکہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہو۔ آئیے تقریر سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مکی و مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نبیوں کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہر و ماں جگمگا دیے ہیں، اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محشر میں جب کہ آئے عصیاں شعار بندہ، تھا مضطرب کہ دیکھوں کیا حال ہے میرا، امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح خاموشی سے آپ سنیں گے؟ نہیں۔ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ ضرور۔ مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہو کر نعرہ لگائے، تب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ بیدار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، বার্ষিক কোরস মাহফিল, চট্টগ্রাম ফকির তালুক দরবার শরীফ, হযরত আল্লামা নাবিল মুখতার নামাজি সাহেব। ہمیشہ پیر آگے رہتا ہے، ہمیشہ پیر آگے رہتا ہے، اس لیے کہ پیر کو دستگیری کرنی ہوتی ہے۔ بڑا خوبصورت مجمع ہے، رات کے 1:30 بج رہے ہیں اور مجمع سے کوئی اٹھا نہیں ہے۔ عورت بھی ہے ادھر۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خواتین اسلام کو سلامت رکھے۔ تو اتنا خوبصورت مجمع کسی اور شہر میں نہیں مل سکتا ہے۔ شہر اولیاء، مدینۃ الاولیاء، ندوۃ الاولیاء، مدینۃ الاولیاء میں یہ ندوۃ الاولیاء ہے۔ کیا ہے یہ؟ مدینہ الاولیاء میں ندوۃ الاولیاء۔ مدینہ کا مطلب شہر ہے، مدینۃ الاولیاء کا مطلب اولیاء کا شہر، اور اولیاء کے شہر میں ندوۃ الاولیاء مطلب اولیاء کی مجلس۔ سبحان اللہ۔ تو آج میں خطاب فقیر تعلق دربار شریف چٹوگرام میں کر رہا ہوں، جو حقیقتاً ندوۃ الاولیاء ہے۔ بولیے بولیے۔ سبحان اللہ۔ چٹوگرام کے مسلمانوں، آج فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور خوش عقیدہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے، قلب و جگر سے، دلوں سے
عشق مصطفیٰ کو نکالنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. ان فتنوں کا مقابلہ ہر دور میں برحق اولیاء نے کیا ہے، پیر کامل نے کیا ہے، علماء ربانین نے کیا ہے. اور جو مسلمان علماء ربانین سے جڑ گئے، اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہو گئے، دنیا نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے فتنے ان کے سر سے گزر گئے، لیکن فتنوں کا اثر نہ ان پر پڑا نہ ان کی اولادوں پر پڑا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث العظم، پوتر عید میلاد النبی، زندہ باد، فروش پاک پکڑ تلے دربار شریف. زندہ باد. آج کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ سعودیت ہے. بنگلہ دیش کے چپے چپے سے مسلم نوجوان منی ارننگ کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں، اور 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں تو وہی نوجوان سب سے پہلے اپنی ماں سے الجھتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا تم سلامتی کے ساتھ آئے ہو، بزرگوں کے دعاؤں کے طفیل تم چٹوگرام آ گئے ہو، تمہارے آنے کی خوشی میں ہم گھر میں محفل میلاد کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. بابا کہتا ہے کہ میں تمہارے پیسے سے ہمیں خوشی نہیں ہے، تمہارے صحیح سالم واپس آنے کی مجھے بے حد خوشی ہے. اس خوشی میں ہم آقا کی مجلس سجانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ماں مجلس سجانا چاہتی ہے، باپ میلاد کی محفل منانا چاہتا ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے ابا امی میں جہاں سے آیا ہوں وہاں سے اسلام پھیلا ہے، وہاں تو محفل میلاد نہیں ہوتی، وہاں بزرگوں کا عرس نہیں ہوتا. میں نے وہاں پر جو مولوی حضرات ہیں ان سے میں نے یہ سنا ہے کہ محفل میلاد منانا ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے. یہ تھاٹ سے لے کر، اس آئیڈیالوجی کو لے کر، اس فکر کو لے کر ہمارے نوجوان بنگلہ دیش لوٹ رہے ہیں، ہندوستان لوٹ رہے ہیں، پاکستان لوٹ رہے ہیں، اور ہر مسلم آبادی میں، ہر مسلم کالونی میں، ہر مسلم گھر میں یہ فتنہ پھیل رہا ہے، اختلافات پھیل رہے ہیں. وہ نوجوان یہیں پر نہیں رکتا ہے، محلے کے امام سے الجھتا ہے، مسجد کے امام صاحب سے کہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں جانتے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم سعودی عرب سے آ رہے ہیں. لیکن نبیل اختر نوازی ہے جو شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز کا غلام ہے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ میرے بابا نے میری ماں نے نوازی لگا دیا. سبحان اللہ. آج اس دربار میں جس دربار کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے بھی ہے، سلسلہ قادریہ سے بھی ہے، سلسلہ سہروردیہ سے بھی ہے، اور سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ سے ہے، اس دربار کے اس پلیٹ فارم سے، ندوۃ الاولیاء کے اس پلیٹ فارم سے یہ نبیل اختر نوازی نہ صرف چٹوگرام کے مسلمانوں سے، نہ صرف بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہے کہ اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا ہے. جو ثابت کر دے کہ اسلام سعودی عرب سے پھیلا ہے، جو سزا مذہب اسلام نے جھوٹوں کے لیے مقرر کیا ہے،
عذابوں کے لیے مقرر کیا ہے، وہ سزا بھگتنے کے لیے نبیل اختر نوازی چشتی قادری نقشبندی تیار ہے۔ چٹوگرام کے مسلمانوں، اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام محمدی عرب سے پھیلا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم استغفر۔ زندہ باد، عروج پاک، زندہ باد۔ اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام محمدی عرب سے پھیلا ہے، اسلام صدیقی عرب سے پھیلا ہے، اسلام فاروقی عرب سے پھیلا ہے، اسلام علوی عرب سے پھیلا ہے، اسلام عثمانی عرب سے پھیلا ہے، اسلام حسنی عرب سے پھیلا ہے۔ اور سارے یہ چٹوگرام کے مسلمان اپنے ہاتھوں کو ہوا میں اٹھائیے اور کہیے، اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام حسینی عرب سے پھیلا ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر، سنت والجماعت، زندہ باد، زندہ باد، میلاد النبی، زندہ باد، زندہ باد، کیا دربار شریف۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ کوئی عام دربار نہیں ہے، صاحب سجادہ بیٹھے ہیں، اس دربار کا ایک سرا سرہند سے لگا ہے۔ بولیے کس سے لگا ہے؟ سرہند سے، سرہند شریف سے لگا ہے، اور سرہند کا سرا ہے گنبد خضرا سے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس سے لگا ہے؟ چونکہ سلسلہ نقشبندیہ اقرب الطرق سلسلہ ہے، یہ سلسلہ، اس سلسلے کے بانی، اس سلسلے کے بانی ہے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ بولیے، اب تم نعرہ لگا دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا مولا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم اہل دستگیر، سنت والجماعت، زندہ باد، زندہ باد، حق جاریہ اور حق جاریہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تحقیق، زندہ باد۔ افضل الخلائق بعد رسول اللہ تعالی، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی کون ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اس سلسلے کو اقرب الطرق سلسلہ کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے کے دربار میں آپ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دربار میں منعقد محفل میلاد میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محفل میلاد کا بانی، محفل میلاد کا بانی اول خود اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا دربار صدیق اکبر میں ہم سب بیٹھ کر اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ اس دربار کے سجادہ نشین نے مجھے آپ سے خطاب کے لیے بلایا ہے۔ اللہ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ عزیزم محمد رضا صاحب، ماشاءاللہ، اللہ ان کے علم میں بھی
عمر میں بھی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اشفاق الرحمن رضا. کیا اشفاق الرحمن رضا. اشفاق الرحمن رضا ہیں یہ. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت روشن مستقبل ہے ان کا, برائٹ فیوچر ہے. کیوں نہ ہو, خاندان بہت اعلیٰ ہے, اور جن کے ماں باپ, جن کے دادا دادی, جن کے جد اعلیٰ نیک ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں, تو جو صالحیت ہے وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. اسلام سعودی عرب سے, بولیے بولیے, سعودی عرب سے نہیں پایا. ہاتھ کو اٹھائیے. اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا, تو جب اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا تو سعودی عرب بنا کب؟ 100 سال کے پہلے. یہ مجمع ہے, دونوں طرف کو اگر ملا دیا جائے تو 5-10 ہزار کا مجمع ہوگا, اور نہ جانے کتنے لوگ آن لائن سن رہے ہیں. انہیں لاکھوں لوگوں تک میں پہنچ رہا ہوں. میں لاکھوں لوگوں سے نہیں, یہ چند ہزار لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب بنا کب؟ 100 سال پہلے. 23 سپٹمبر 1932 میں سعودی عرب بنا ہے, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. تو اب مجھے بتائیے, مدینۃ الاولیاء کے مسلمانوں, چیٹاگانگ کے مسلمانوں, چاٹ گام کے مسلمانوں, چٹو گرام کے مسلمانوں, کہ اسلام 1932 میں آیا ہے؟ نہیں بولیے بولیے. نہیں. ارے جب اسلام 1932 میں نہیں آیا تو پھر اسلام سعودی عرب سے کیسے پھیلا؟ نہیں پہلا. اگر اسلام کو عرب کی دھرتی پہ دیکھنا چاہتے ہو, اسلام کو عرب کی دھرتی پر سمجھنا چاہتے ہو, تو 1932 سے پہلے عرب کو دیکھو, تمہیں اسلام سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ غوثیہ, یا غوث المستقیم. میلاد النبی. زندہ باد. سعودی عرب کو بنایا کس نے؟ بولیے. ان پیروں نے بنایا ہے. اگر وہ پیر بناتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار پر بلڈوزر نہیں چلتا. اگر مجاہدین اسلام بناتے تو حضرت عثمان بن عفان کے قبہ مبارکہ کو نہیں ڈھایا جاتا. اگر علماء ربانین بناتے تو جنت البقیع میں آرام فرمانے والے ہزاروں اجلے صحابہ کی قبروں پر بلڈوزر نہیں چلتا. کس نے بنایا؟ امریکہ و برطانیہ نے مل کر بنایا ہے. تو جس مملکت کی بنیاد یہود و نصارہ رکھے, وہ مملکت سعودی تو ہو سکتی ہے, لیکن مملکت اسلامی نہیں ہو سکتی. اب ایک سوال کروں, دوسرا سوال کروں. اسلام کا دشمن نمبر 1 ملک کون سا ہے؟ بولیے. کون ہے؟ امریکہ ہے. اور امریکہ کا سب سے بڑا دوست, سب سے بڑا حلیف کون ہے؟ بولیے. سعودی ہے. یہ بچہ جانتا ہے, یہ بچہ جانتا ہے
اس کے باوجود بھی منی ارننگ کرنے والے بنگلہ دیش کے نوجوان سعودی عرب میں بہک کیوں جاتے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ قرآن کو سعودی حکومت چھاپتی ہے، تمام تر حاجیوں کو بانٹتی ہے، عمرہ کرنے والوں کو دیتی ہے، دنیا بھر میں ہوائی جہاز کے ذریعے پہنچاتی ہے، لیکن قرآن کو نہیں مانتی ہے۔ قرآن کو چھاپنا اور ہے، قرآن کو بانٹنا اور ہے، قرآن کو تقسیم کرنا اور ہے، لیکن قرآن کو ماننا اور ہے۔ چھاپ رہی ہے، بانٹ رہی ہے، مان نہیں رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست اور اپنا حلیف مت بناؤ۔ لیکن 1932 سے لے کر اب تک مجھے بتائیے دوستی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے دوستی؟ ہے دوستی؟ ہے۔ اور اس دوستی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس دوستی کے نتیجے میں جنت البقیع میں بلڈوزر چلوائے گئے۔ اس دوستی کے نتیجے میں حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار کو مسمار کیا گیا، منہدم کیا گیا۔ اس دوستی کے نتیجے میں بغداد کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اس دوستی کے نتیجے میں افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس دوستی کے نتیجے میں ملک یمن کے امن کو خراب کیا گیا۔ اس دوستی کے نتیجے میں ملک شام میں خون شام ہولی کھیلی گئی۔ اس دوستی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس دوستی کے نتیجے میں وہ ہو رہا ہے جس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ جس ملک سے، جس سرزمین سے محمد الرسول اللہ نے شراب کے مٹکے توڑوا دیے تھے، شراب کو بین کر دیا تھا، شراب کو ناجائز و حرام قرار دیا گیا تھا، آج اسی سرزمین پر شراب کو امپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس دوستی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس دوستی کے نتیجے میں پورے خطہ عرب میں، عرب کے تمام شہروں میں سنیما گھروں کی نمائش ہو رہی ہے۔ ارے جس ملک میں آثار صحابہ اور آثار پیغمبر کی بے حرمتی کی گئی، اسے ملیا میٹ کر دیا گیا، اسے سمندروں میں بہا دیا گیا، اسے ڈبا دیا گیا، اسے مسمار کر دیا گیا، لیکن آج اسی ملک میں بمبئی کے ایک مشہور و معروف ہیرو، بالی ووڈ کا ہیرو سلمان خان جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کے تمام تر ہاتھ، پیر اور آنکھوں کے اثرات کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس دوستی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ کعبے کے سابق امام کے ذریعے، یعنی کعبے کے امام کے ذریعے جوے کے اڈوں کی نمائش ہو رہی ہے، افتتاح ہو رہی ہے۔ اس لیے اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں سنو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو ہمیں سعودیہ کے ریال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مصطفیٰ کے لال کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث المستقیم، مہدی میلاد النبی۔ اہل سنت والجماعت۔ یہ اسٹیج والے ہیں، یہ نعرے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے، آپ کی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں پیچھے میں کون ایسا نوجوان ہے جو سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی محبت میں کھڑے ہو کر نعرہ لگائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث المستقیم، یا غوث المستقیم، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمیں سعودیہ کے ریال کی ضرورت نہیں ہے، سب مل کر کہیے
ہمیں مصطفیٰ کے لال کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. بولیے. مصطفیٰ کی لال کی ضرورت ہے. ہمارا رشتہ آل سعود سے نہیں ہے, ہمارا رشتہ آل رسول سے ہے. سبحان اللہ. ہمارا رشتہ امام حسن سے ہے, ہمارا رشتہ امام حسین سے ہے, ہمارا رشتہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے ہے, ہمارا رشتہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے ہے, ہمارا رشتہ شاہ امانت سے ہے, ہمارا رشتہ شاہ جلال الدین سے ہے, ہمارا رشتہ اولیاء ربانین سے ہے, ہمارا رشتہ اولیاء کاملین سے ہے, ہمارا رشتہ علماء ربانین سے ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ زیادہ نہیں, مسلمانوں کی کتنی قسمیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ مسلمانوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں. کتنی؟ 3. اور عام طور پہ یوں کہہ لیجئے موٹے طور پر کہ مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں, ایک اوریجنل مسلمان اور ایک ڈپلیکیٹ مسلمان. کیا ہے؟ اوریجنل مسلمان اور ڈپلیکیٹ مسلمان. پھر جب دوبارہ حضرت پیر کامل علامہ اشرف العالم القادری مجھے بلائیں گے تو پھر مسلمانوں کی جو 3 قسمیں ہیں اس پر گفتگو ہوگی, کیونکہ ابھی تو میلاد مجھے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ میلاد. تو میلاد پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ موٹے طور پر مسلمانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسم. بولیے. 2 قسم میں 2. جیسے ہمارے جیب میں یہ اوریجنل موبائل ہے. کیا ہے؟ اوریجنل. بتائیے مارکیٹ میں اس کا ڈپلیکیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. ڈامین. تو جب مسلمان اوریجنل آئے تو کچھ دنوں کے بعد ڈپلیکیٹ بھی آ گئے, چونکہ کوئی بھی پروڈکٹ جب اوریجنل آتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد ڈپلیکیٹ بھی آتا ہے. آ جاتا ہے. وہ چائنا کا ہے. تو جو اوریجنل مسلمان ہیں اسے مسلمان کہا جاتا ہے, مومن کہا جاتا ہے, اور جو ڈپلیکیٹ ہے اسے منافق کہا جاتا ہے. بولیے بولیے بولیے. منافق کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو منافق ہیں, جو ڈپلیکیٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو پیدا ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, اب ان کی ولادت کے جشن کو منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ان کی سیرت پر گفتگو ہونی چاہیے, سیرت کا جلسہ ہونا چاہیے, ولادت کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ ڈپلیکیٹ والے. ڈپلیکیٹ والے. کون لوگ؟ ڈپلیکیٹ والے. ذرا سب مل کے بولیے, کون لوگ؟ ڈپلیکیٹ والے. آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ منافقوں نے. ڈپلیکیٹ کہہ رہے ہیں. میں اس دربار کے پلیٹ فارم سے ان ڈپلیکیٹ مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنو, سیرت منانے کی چیز نہیں ہے, سیرت منانے کی چیز نہیں ہے, بلکہ سیرت اپنانے کی چیز ہے. بولیے. سیرت اپنانے کی چیز. اپنانے کی چیز ہے. سیرت کیا ہے؟ اپنانے کی چیز ہے. سیرت مصطفیٰ اپنانے کی شے ہے. سیرت مصطفیٰ اپنانے کی چیز ہے. لیکن اے اوریجنل مسلمانوں سنو, ولادت مصطفیٰ منانے کی چیز ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ غوثیہ, میلاد النبی, اہل سنت والجماعت زندہ باد. اہل سنت والجماعت. زندہ باد. سیرت اپنانے کی شے ہے. اللہ نے سب سے پہلے ولادت کا جشن منایا ہے,
ہم اللہ کے بندے ہیں، مصطفیٰ کے امتی ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں، اس لیے ہم ولادت کا جشن مناتے رہیں گے۔ اللہ نے سیرت کو نہیں اپنایا ہے، اللہ کو سیرت کو اپنانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو الہ ہے، رب ہے۔ سیرت صدیق اکبر نے اپنائی ہے، سیرت عمر فاروق نے اپنائی ہے، سیرت عثمان غنی نے اپنائی ہے، سیرت مولائے کائنات نے اپنائی ہے، سیرت تمام اصحاب پیغمبر نے اپنائی ہے۔ تو ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، ہم عثمانی بھی ہیں، ہم مولا علی کے غلام بھی ہیں۔ بولیے بولیے، ہم مولا علی کے غلام بھی ہیں۔ تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو مصطفیٰ کے غلاموں نے کیا ہے، اور ہم وہ کام بھی کریں گے جو ہمارا رب نے کیا ہے۔ اب آئیے، قرآن کس پر نازل ہوا؟ بولیے، قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کس پر نازل ہوا؟ بولیے سب مل کر، ہمارے آقا پر۔ ہمارے آقا پر، ہاتھ کو لہرائیے، ہمارے ہمارے آقا آقا پر، ہمارے مولا پر، مصطفیٰ جان رحمت پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں انبیاء کی سیرت کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ نے انبیاء کی ولادت کا بھی ذکر کیا ہے۔ جہاں جہاں سیرت کا ذکر ہے، وہاں ولادت کا ذکر ہے۔ 1,23,999 پیغمبر آئے کم و بیش۔ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے والے پیغمبر کا، ہر نبی اپنے سے پہلے والے نبی کا، ہر رسول اپنے سے پہلے والے رسول کا میلاد مناتا رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہر نبی نے اپنے سے پہلے والے نبی کی ولادت کا جشن منایا ہے، میلاد منایا ہے۔ میرے نبی آخری نبی ہے۔ بولیے 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 بولیے، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے۔ میرے آقا نے 1,23,999 انبیاء کی ولادت کا جشن منایا ہے۔ میرے آقا کی ولادت کا جشن منانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرے نبی خاتم النبیین ہے۔ اب مصطفیٰ کی ولادت کا جشن منانے کی ذمہ داری رب نے مصطفیٰ کی امت کے کاندھے پر ڈال دیا ہے۔ تاجدار ختم رسالت میرے نبی آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین۔ تو میرے نبی نے تمام انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا ہے، ولادت منایا ہے۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب خاتم النبیین، نبیوں کے سردار ہے، تاجدار ختم رسالت و نبوت
کی ولادت کا جشن منانے کی ذمہ داری قیامت تک اللہ نے امت محمدیہ کے کاندھے پر ڈال دی ہے. سبحان اللہ. اب یہ امت قیامت تک مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتی رہے گی. آقا کا میلاد یہ امت مناتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی گروہ امت محمدیہ سے، عاشقان مصطفیٰ سے اس عظمت کو چھین نہیں سکتا. اس عظمت کو چھین نہیں سکتا. میلاد مصطفیٰ اللہ نے ہم غلاموں کے لیے مقدر کر دیا ہے.